السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے جنات کی دنیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک نہایت ہی ہمت والا اور ذہین لڑکا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ مہم جوئی اور نئے تجربات کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایک دن احمد کو ایک قدیم کتاب ملی جس میں جنات کے بارے میں دلچسپ کہانیاں اور جادوئی علوم درج تھے۔ احمد کو جنات کی کہانیوں میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنات کی دنیا کو تلاش کرے گا۔ ایک رات جب چاند کی روشنی پورے زوروں پر تھی، احمد نے کتاب کے ایک پرانے جادوئی منتر کو پڑھا۔ اچانک ایک زوردار ہوا چلنے لگی اور سامنے کی فضا میں ایک بڑا دھواں سا بننے لگا۔ احمد کے سامنے ایک قد آور جن ظاہر ہوا۔ اس جن کا نام زرکان تھا اور اس کی آنکھیں سرخ اور جسم بالکل سیاہ تھا۔ زرکان نے احمد کو دیکھا اور گہری آواز میں بولا، اے نوجوان، تم نے مجھے بیدار کیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ احمد نے حوصلہ دکھاتے ہوئے کہا، میں جنات کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کے راز جاننا چاہتا ہوں۔ زرکان نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، تمہارے دل میں سچی جستجو ہے، میں تمہیں اپنی دنیا لے جاؤں گا، لیکن یاد رکھو وہاں کی ہر چیز حقیقی نہیں ہوتی اور وہاں کے قوانین انسانوں کی دنیا سے مختلف ہوتے ہیں۔ احمد نے حامی بھری اور زرکان نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا۔ اچانک احمد نے خود کو ایک عجیب و غریب دنیا میں پایا جہاں ہر چیز جادوئی اور شاندار تھی۔ وہاں بڑے بڑے محل، چمکتے ہوئے باغات اور مختلف قسم کے جنات تھے۔ زرکان نے احمد کو اپنی دنیا کے مختلف حصے دکھائے۔ احمد نے وہاں کی خوبصورتی اور عجائبات کو دیکھا اور بہت متاثر ہوا، لیکن ایک چیز نے اسے حیران کر دیا، وہاں کے جنات انسانوں سے مختلف نہیں تھے، ان کے بھی خواب، خواہشات اور احساسات تھے۔ ایک دن احمد کو پتہ چلا کہ جنات کی دنیا میں ایک قدیم درخت ہے جو ہر 1000 سال بعد ایک پھول دیتا ہے جو کہ کسی بھی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کا پھول لے گا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرے گا۔ بہت مشکلوں کے بعد احمد نے درخت تک پہنچنے کا راستہ پایا اور اس پر چڑھ کر پھول حاصل کر لیا۔ زرکان نے اسے مبارکباد دی اور کہا، تمہاری نیکی اور بہادری نے تمہیں کامیاب کر دیا، اب تم اپنی دنیا واپس جا سکتے ہو۔ احمد نے پھول کو سنبھال کر واپس اپنی دنیا میں قدم رکھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی کہانی سنی اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ احمد نے پھول سے دعا کی کہ اس کے گاؤں کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی اور سکون آ جائے۔ جلد ہی گاؤں میں خوشحالی اور سکون واپس آ گیا۔ احمد کی اس مہم جوئی کی کہانی گاؤں کے ہر بچے کو سنائی جاتی تھی اور اسے ہمیشہ ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ہمت، نیکی اور سچائی کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔